وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت 77 سے 82۔ آج کا موضوع، کیا ہم دین حق پر مکمل عمل کرنے کو ناگوار سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 77، لفظی ترجمہ ونادو، اور وہ پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، لیقض علینا ربک، پروردگار، تیرا پروردگار ہمارا کام تمام کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہیں گے بے شک تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی ہمیشہ تم یہاں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس سچا دین لا چکے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن تم میں سے اکثر دین حق سے نفرت کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ یعنی دین حق کا جو ہے، دین حق، ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور جس طریقے سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے دین حق سے، تو اور جن غلط راستوں پر ہم رواں دواں ہیں، جو منزل ہم نے خطا کر لی ہے، آخرت کی بجائے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، تو ایسا ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور حق آ گیا ہے۔ بہرحال میں یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ ترجمہ جو ہے، یہ ترجمہ ہم نے پڑھا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جہنم میں جب جہنمی اپنی دوزخ میں پڑے پڑے تنگ آ چکے اور لاکھوں سال گزار لیے انہوں نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یعنی ان پہ نہ تو عذاب میں کوئی کمی کی جاتی ہے، نہ کوئی مہلت دی جاتی ہے، وہی سڑا ہوا کانٹے دار کھانا اور کھولتا ہوا پانی ان کے پینے کے لیے ہے۔ تو ایسی صورتحال سے گھبرا کے وہ کسی وقت ایک دن پکاریں گے جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے، تو اس سے کہیں گے کہ لیقض علینا ربک، اے مالک تمہارا رب جو ہے ہمارا کام تمام کر دے،
ہم موت چاہتے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا انکم ماکثون، تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ایک بہت خطرناک سی صورتحال ہے سامعین کرام، یعنی تھوڑے سے فائدے کے لیے اگر ہم نے بہت سارے نقصان کا سودا کر لیا ہے، متاع قلیل ہے نا، 100 سال جی لیے، لیکن جو آپ کا کباڑا ہو جاتا ہے 90-100 سال کی عمر میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہنسی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ بڑے بوڑھے جو ہیں ہنسی کا نشانہ، بچوں کی ہنسی کا، بچوں کی سی حرکات، پھر جو ہے ان کی جھنجھلاہٹ اور یہ اور وہ چیخم پکار وغیرہ، اور پھر جو اپاہج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، تو وہ منہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ وہ پھر وہ بچوں کی سی جو ہوتی ہے بات چیت، آپ کو معلوم ہوگا سارا۔ لیکن یہ کتنا آدمی فائدہ اٹھا لے گا، آپ کتنا مال جمع کر لیں گے اور کتنا مال اپنے ساتھ لے جائیں گے، یہ بات بھی تو ہے نا۔ دنیا میں تو یعنی دنیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اس میں ٹیڈی پیسہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا، سامان 100 برس کے ہیں پل کی خبر نہیں، اور سارے فائدے آپ یعنی آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے وہ ہیں اس کی ایک پھر بچے دیتے جاتے ہیں، فیکٹری ایک کامیاب ہوتی ہے تو وہ کاروبار سے دوسرا کاروبار، دوسرے سے دوسرا، اور آپ کو معلوم ہے یہ جو چینز جو ہیں، بزنس چین جو چلتی ہے، ایک ہی وہ ہے، وہ کپڑے دھونے کا پاؤڈر بھی بنا رہا ہے، اس کی بھی وہ ہے، پھر وہ صابن بھی بنا رہا ہے، اور پھر وہ گھی بھی بنا رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں لاتعداد قسم کے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، دنیا کی حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، کتنا آپ جی لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا رہ لیں گے، کتنا آپ کے پاس یعنی پروٹوکول آپ کو مل جائے گا۔ بہت سے آپ کے وزیر اعظم جو ہیں اس وقت تو ابھی تو کوئی ان کے پاس پروٹوکول نہیں، وزیر اعظموں کے پاس، اور کوئی گارڈ آف آنر بھی نہیں پیش کرتا انہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے، جو اس نے جہنمیوں کے حالات ہمیں بتا رہے کہ بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جہنمی ایسا کہیں گے، اور یہ ان کے ساتھ سلوک ہوگا جہنمیوں کے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنم کماتے ہو کہ جنت کماتے ہو۔ جنتیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم نے پڑھ لیا کہ سونے کے تشت ہوں گے، تھال ہوں گے، اور آپ خورے ہوں گے، جام ہوں گے، مختلف مشروبات، اور تھالوں میں جو آپ جی چاہیں گے، جو آپ چاہیں گے، جو منگوائیں گے وہی ہوگا، کھانا پینا، تخت شاہانہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، یہ بھی تو ہے نا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اللہ کا دیدار جو ہے وہ اصل ہے، اس کا قرب اصل ہے، اس کی ملاقات اصل ہے۔ بہرحال یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں اور عذابات بھی بیان کر دی۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے اپنے لیے کون سی جگہ میں تیاری کرنے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، کوئی بھی یقین نہیں، نہ دوزخ پر یقین ہے، بالکل نہیں، نہ موت کے بعد زندگی پر یقین ہے، بس ایک سرسری سا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ ہمیں دیکھیں، میں اس بات کے ثبوت میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں کہ اگر میں دیکھ لوں یا کوئی صاحب نظر، کوئی بھی صاحب نظر، میں تو صاحب نظر نہیں ہوں، کوئی بھی انسان صاحب نظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت لوگ جہنم کی بڑے زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہیں، بڑے زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سودی لین دین جو ہے وہ اس ہمارے ملک میں جائز ہم نے بنا لیا ہے، جاری ہے، ساری ہے، اور حکومتی ڈپارٹمنٹ یعنی حکومتی سرپرستی ہے، وہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ ہمیں دیا گیا ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں یعنی سودی نظام جو ہے اس پر ہم راضی ہیں، سود سے چھٹکارا حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال
تو میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ایسی بات ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، نادو ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے پروردگار سے کہیے ہمارا کام ختم کر دے. لیقض علینا ربک، یہاں تو آپ زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، وہاں موت کی دعائیں مانگیں گے. یہاں زندگی کی، عام طور پہ موت پہ کوئی راضی نہیں ہوتا اور زندگی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے اور کوشش بھی کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ وہاں جو ہے آپ موت کی دعائیں مانگیں گے، لیکن جواب کیا آئے گا؟ انکم ماکثون، نہیں، ہمیشہ تم نے یہاں رہنا ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہلکا ہوگا، یہاں تم نے رہنا ہے. پھر آگے کہا جائے گا لقد جئناکم بالحق، ہم تو آپ کے پاس سچا دین لے کے آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے ہی اس دین حق سے نفرت کرتے تھے، ناگوار سمجھتے تھے. آج دیکھیں، آج وہ وقت ہے کہ ایک مکمل مسلمان، یعنی ہم عام طور پہ ہمارا جو اشرافیہ ہے یا جو عام لوگ ہیں پڑھے لکھے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اور یہ فلان ہے اور ڈھمکانا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کو پسند نہیں کرتے. اسلامی جو حضور کا اتباع ہے، اتباع رسول کو بھی نہیں پسند کرتے. آپ یہ دیکھیں اس وقت 2018 میں ہمارے اشرافیہ پہ، ہمارے اقتدار پہ جو لوگ قابض ہیں، ان میں سے ایک شخص کے بھی داڑھی شریف نہیں. داڑھی شریف کیا ہے؟ یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا ہوں. کوئی بھی نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، حق، سچ، داڑھی سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اس کا رکھنا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ نہیں، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹ سمجھتے ہیں. اسلام کو بھی معاذ اللہ ہم ایک دین نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اپنی یعنی پرسنالٹی ہے، ہم خود اپنا نظام وضع کریں گے. آپ دیکھیں، میں عام طور پہ پھر وہ بات آ جائے گی، تفصیلات کی بات آ جاتی ہے. ایک ادارہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے جو وہ ہے پی ایم اے اکیڈمی ہے، اس میں ریکروٹ کا میں نے سنا تھا، کہتے ہیں لازم ہے ہمارے لیے ہر صبح جو ہے شیو کرنا لازم ہے، بس شیو ضروری ہوگا. یہ کون سی اسلامک فوج ہے؟ یہ مملکت خدا داد پاکستان کی فوج ہے. یہاں آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں یا حضور کی مخالفت پر ان کو پابند کر رہے ہیں کہ تم نے ضرور شیو کرنا ہے. یہ میں ویسے ہی پھر آپ دیکھ لیں ہمارے جو لباس ہیں اکیڈمیوں میں، جو طور طریقے ہیں، نماز کا کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وہ انفرادی معاملات ہیں، یہ لوگ جانے، بچے جانے. نماز کا اہتمام نہیں ہے. نماز تو دین کا ستون ہے. عام طور پہ، یعنی یہ ایک ادارے کی بات نہیں ہے، عام طور پہ نماز کی کوئی وہ نہیں ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے، پھر بھی اجلاس جاری رہتا ہے. تو بہرحال میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. آج یہ آیت 100% جو ہے ہم پہ صادق آتی ہے کہ حق تو موجود ہے، لیکن ہم حق سے نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ. دین کو ہم نہیں چاہتے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اجتماعی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ دین کا غلبہ نہیں چاہتے. ہم لوگ اس وقت 2018 کی بات کر رہا ہوں، مملکت خدا داد پاکستان میں دین کا غلبہ ہم نہیں چاہتے. میں اپنے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ چور کے تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ 70 سالوں میں آپ نے مجھے یہ بتائیں کسی چور کا ہاتھ کاٹا ہے آپ نے؟ یا آئندہ آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ نہیں.
لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اے دوزخیو ہم تو تمہارے پاس سچا دین لا چکے تھے لیکن تم میں سے اکثر دین حق سے نفرت کرتے تھے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، چھوڑ دیں مطلب اس کے شان نزول کو، تو بس وہ تو گزر گئے، لوگ تو گزر گئے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے جو مشرک تھے۔ لیکن آج کے جو مسلمان نافرمان مسلمان ہیں، جو مجرم مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ہے یہ آیت، ہمارے بارے میں ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو بس ہم بھی طے کرنے والے ہیں۔ ہم نے کیا بات طے کی ہے؟ ہم نے یہ بات طے کر لی ہے اجتماعی طور پہ کہ اس ملک میں قرآن کی حکومت معاذ اللہ نہیں ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے ضابطے، قاعدے، طریقے بنا لیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے صاحب اکرام۔ اسلامی شریعت کونسل ہے، وہ کیا ہے، بس سفارشات پیش کرنے کا ایک ادارہ ہے، اس کے پاس کوئی پاور تو نہیں ہے۔ ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے، ابرموا امرا فانا مبرمون، ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو میں مضامین ادا کرتا رہتا ہوں، بہت سے میرے سننے والے ہیں، یعنی یہ مضامین تو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسی ہم روٹین ہے وہی روٹین چلائیں گے، جس طریقے سے ہمارے باپ دادا دین پر عمل کرتے آئے ہیں، جو اس سے ہم نے رواج میں پایا ہے، اسی طریقے سے ہم، یعنی یہ ایک ارادہ ہے ہمارا۔ اب میں آپ کو زوجین کے حقوق کے بارے میں کہتا ہوں کہ شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے بیوی کے حقوق کا، اور اس کو بھی کرنا چاہیے نا، بیوی کو بھی کرنا چاہیے شوہر کو، لیکن مجال ہے کہ جو ہم اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا۔ ابرموا امرا فانا مبرمون، ہم نے بھی بات طے کر لی ہے کہ تمہاری حالت ہم اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنی حالت نہ بدلو۔ آج یعنی کافروں کے ہاتھ میں، مشرکوں کے ہاتھ میں، بت پرستوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم پہ برسا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی مسلمانوں کی جماعت تو نہیں ہے، یہ ظاہرداری کی باتیں ہیں ساری۔ فلانی مملکت اسلامی ہے اور 57 مملکتیں اسلامی ہیں، کوئی بھی اسلامی نہیں ہے۔ ایک چپے پر اللہ کا قانون آپ ہمیں نافذ نہیں، جماعت مسلمین کی ہے ہی نہیں، امیر المسلمین ہے ہی نہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ مسلمانوں کی جماعت پر ہوتا ہے۔ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے جو ہے تیار ہے، دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، پھر وہ تیار بھی ہے کہ میں اس کا گلا کاٹوں گا۔ اس جو زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے یہ اجازت نہیں ہے۔ جو بھی زبان سے کلمہ پڑھ لے اس پہ آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے اور کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ آپ کو معلوم ہے آج مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے وہ خودکش جو ہے وہ بم پھاڑ دیتا ہے، نمازیوں کو مسجد کے اندر شہید کر دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ بہرحال ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا تم نے ایک کام کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے حالات کی ہے۔ یہ ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے کہ اسلام کے دین اسلام پر ہم نے عمل نہیں کرنا، نہ انفرادی اور نہ اجتماعی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہم نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ یہ دین اسلام آج اس حالت میں نافذ نہیں ہو سکتا جس طرح کی یہ ہے۔ بہرحال
ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو چھپی جو ظاہری اور چھپی باتیں ہیں اس کا ہم انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے، سرہم، ان کی بھیدیں، سر کہتے ہیں خفیہ باتوں کو، ونجواہم، ان کی جو سرگوشیاں ہیں اور جو مشورے ہیں یہ ہم نہیں سنتے، بلا کیوں نہیں، برسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم نے ام یحسبونا، یہ دیکھیں اس آیت پہ ذرا غور بھی کریں نا، ہمارا یہ خیال ہے کہ بس یہی دنیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں باتیں کر رہا ہوں آج کے معاشرے، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا خیال یہ ہے کہ بس اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہی ہے، بس خوب کماؤ، دنیا ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیا ہی کے لیے کوشش کرو، اور سارے مشورے آپ دیکھیں ہمارے خفیہ جو باتیں ہوتی ہیں یا جو مشورے ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے جو خفیہ باتیں ہیں اور جو مشورے ہیں اس کو میں نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، تمہارے تمام باتوں کو ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ کو تو اپنی جگہ علم ہے، لیکن وہ عالم اسباب ہے، اس نے ایک ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بھئی یہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ساری باتیں تمہاری لکھی جا رہی ہیں۔ اور قل ان کان للرحمن، آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولدن، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے ہوتا عبادت کرنے والوں میں، یا میں عبادت کرنے، یعنی بندگی میرا مقصود ہے۔ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ رحمان کے ہم نے یعنی رحمان کے لیے اولاد ثابت کی ہے نا، مشرکین مکہ وغیرہ، یہ عیسائی اور یہود جو ہے یہ سارے اس بات کے قائل تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر ہوتا بیٹا تو ہم نے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو اگر ہوتا تو ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کو جو اگر ہوتا تو ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی پیغمبر اس آیت میں میسج یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہم نے، بھلے جو بھی حکم ہمیں ملے، سر کٹا دو سر کٹا دیں گے، مال و جان کو قربان کر دو ہم کر دیں گے، لیکن ہم تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور عرش کا، عما یصفون، جو یہ باتیں بناتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور دیکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں اپنے لیے نصیحت دیکھیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سی باتیں اللہ کے لیے ثابت کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے عملاً مشرک بھی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے، یعنی یہ ایک ہمارا گمان بھی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عملاً شرک کا راستہ اپنا لیا ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اور یہ ہم گھڑ لیا ہے ہم نے کہ شفاعت ضرور ہوگی، جو بھی عقیدہ ہو، یعنی جو بھی ہمارا یقین ہو شفاعت لازمی ہے، یہ ہم نے گھڑا ہوا ہے۔ تو سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں، جو ہم بنا رہے ہیں نا باتیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تم فذرہم، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ پہلے ان آیات کا وہ کر لیتے ہیں سامعین کرام،
اس کے بعد جو ہے آگے چلیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ترجمہ سنا دیں. ونادوا یا مالک، وہ پکاریں گے کہ اے مالک، لیقض علینا ربک، اے مالک آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے. قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ بے شک تم نے تو ہمیشہ رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس سچا دین لا چکے. ولکن اکثرہم للحق کارہون، لیکن اکثر لوگ تم میں حق سے نفرت کرتے تھے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی طے کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی چھپے مشورے اور نہیں چھپی باتیں نہیں سنتے. ونجواهم، ان کے مشورے بھی نہیں سنتے. بلا ورسولنا، بلا کا مطلب کیا؟ بلا کیوں نہیں، یعنی ہم تو سنتے ہیں. ورسولنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش کا. عما یصفون، جو یہ باتیں بناتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. And they will cry, O Malik, let your Lord finish us off. He will say, you are staying. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. We have given you the truth, but most of you hate the truth. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
Have they contrived some scheme? We too are contriving. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Or do they think that we cannot hear their secrets and their conspiracies? Yes, indeed, our messengers are by them writing down. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Say, if the Most Gracious had a son, I would be the first to worship. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Glorified be the Lord of the heavens and the earth, the Lord of the throne, beyond what they describe. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔